اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب فضائل اصحاب النبی، حدیث نمبر 3934، اردو ترجمہ۔ اسلامی تاریخ کب سے شروع ہوئی؟ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابو حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد سلمہ بن دینار نے، ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ تاریخ کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سال سے ہوا اور نہ آپ کی وفات کے سال سے، بلکہ اس کا شمار مدینے کی ہجرت کے سال سے ہوا۔ حدیث نمبر 3935، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، کہا ہم سے معمر نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پہلے نماز صرف 2 رکعت فرض ہوئی تھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو وہ فرض رکعت ہو گئیں، البتہ سفر کی حالت میں نماز اپنی حالت میں باقی رکھی گئی۔ اس روایت کی مطابقت عبدالرزاق نے معمر سے کی ہے۔ حدیث نمبر 3936، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ اے میرے اصحاب کے ہجرت قائم رکھ، کہ اے اللہ میرے اصحاب کی ہجرت قائم رکھ، اور جو مہاجر مکے میں انتقال کر گئے ان کے لیے آپ کا اظہار رنج کرنا۔ ہم سے یحییٰ بن قزا نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عامر بن سعد بن مالک نے اور ان سے ان کے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع 10 ہجری کے موقع پر میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ اس مرض میں میرے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مرض کی شدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ملاحظہ فرما رہے ہیں، میرے پاس مال بہت ہے اور صرف میری ایک لڑکی وارث ہے، تو کیا میں اپنے 2/3 مال کا صدقہ کر دوں؟ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا، کیا پھر آدھے کا کر دوں؟ فرمایا کہ 7، بس 1/3 کر دو، یہ بھی بہت ہے۔ اگر اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ احمد بن یونس نے بیان کیا، ان سے ابراہیم بن سعد نے، کہ تم اپنی اولاد کو چھوڑ کر جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب دے گا۔ اللہ تمہیں اس لقمے پر بھی ثواب دے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے مکے میں رہ جاؤں گا؟ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پیچھے نہیں رہو گے، اور تم جو بھی عمل کرو گے اور اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی تو تمہارا مرتبہ اس کی وجہ سے بلند ہوتا رہے گا، اور شاید تم ابھی بہت دنوں تک زندہ رہو گے۔ تم سے بہت سے لوگوں یعنی مسلمانوں کو نفع پہنچے گا اور بہتوں کو غیر مسلموں کو نقصان ہوگا۔ اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت پوری کر دے اور انہیں الٹے پاؤں واپس نہ کر، وہ ہجرت کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں۔ البتہ سعد بن خولہ نقصان میں پڑ گئے، اور احمد بن یونس اور موسیٰ بن اسماعیل نے اس حدیث کو ابراہیم بن سعد سے روایت کیا، اس میں اپنی اولاد ذریت کو چھوڑو کے بجائے تم اپنے وارثوں کو چھوڑو، یہ الفاظ مروی ہیں۔ حدیث نمبر 3937، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان کس طرح بھائی چارہ قائم کرایا تھا، اس کا بیان، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور سعد بن ربیع انصاری کے درمیان بھائی چارہ کرایا تھا۔ حضرت ابو حذیفہ
وہب بن عبداللہ نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور ابو دردہ کے درمیان بھائی چارہ کرایا تھا۔ ہم سے محمد بن یوسف بیکندی نے بیان کیا، ان سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے آئے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ سعد بن ربیہ انصاری کے ساتھ کرایا تھا۔ سعید رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ان کے اہل و مال میں سے آدھا وہ قبول کر لیں، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و مال میں برکت دے، آپ تو مجھے بازار کا راستہ بتا دیں۔ چنانچہ انہوں نے تجارت شروع کر دی اور پہلے دن انہیں کچھ پنیر اور گھی میں نفع ملا۔ چند دنوں کے بعد انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر خوشبو کی زردی کا نشان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں مہر میں تم نے کیا دیا؟ انہوں نے بتایا کہ ایک گٹھلی برابر سونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ولیمہ کر خواہ ایک ہی بکری کا ہو۔ یہ تھی صحیح بخاری باب فضائل اصحاب النبی کی حدیث نمبر 3934 سے 3937 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔